بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حرف عربی میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں الف لام۔ یہ حرف تعریف ہوتا ہے، حرف تعریف ہوتا ہے۔ اس الف لام کو پڑھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے جس میں اس لام کو ہم تلفظ میں ادا کرتے ہیں، جیسے یہ لکھا ہے تو یہ پڑھا جائے تو الحمد، الحمد۔ لام کو میں بول رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے، ساؤنڈ میں ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لام لکھا ہوا تو ہو لیکن اس کی آواز نہ ہو، پڑھا نہ جائے، جیسے السلام۔ حمزہ کو شین کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے اور یہ لام ہے، یہ لام سائلنٹ ہو جاتا ہے، لام کی آواز نہیں آتی، پڑھا نہیں جاتا۔ یہ دو طریقے ہوتے ہیں اس الف لام کو پڑھنے کے۔ الف لام پڑھا دو طرح سے جاتا ہے، کبھی لام شو ہوتا ہے، کبھی لام شو نہیں ہوتا۔ طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ کہاں پڑھا جاتا ہے اور کہاں نہیں پڑھا جاتا۔ بڑا آسان سا فارمولا ہے۔ کچھ یہ جو ہمارے 29 حروف ہیں، حروف تہجی جنہیں ہم کہتے ہیں، الف با تا سا جیم دال دال، یہ جو حروف ہیں انہیں کہا جاتا ہے حروف تہجی۔ ان کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک ہیں حروف شمسیہ اور دوسرے ہیں حروف قمریہ۔ حروف شمسیہ اور حروف قمریہ، یہ جو حروف شمسیہ ہیں، اگر ان کے ساتھ الف اور لام آئے گا تو شمس کہتے ہیں سورج کو، سورج چاند اور ستاروں کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے تو لام بھی چھپ جائے گا۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، اگر حروف قمریہ کے ساتھ الف اور لام آئے گا تو پھر چاند نکلے گا تو ستارے شو ہو جائیں گے، لام بھی شو ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے۔ حروف شمسیہ کے ساتھ جب الف اور لام پڑھا جائے تو وہاں لام سائلنٹ ہو جاتا ہے، لام نہیں بولا جاتا، اور جب قمریہ کے ساتھ الف اور لام آئے تو وہ لام بولا جاتا ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا حروف شمسیہ کون سے ہیں اور قمریہ کون سے ہیں؟ مشکل کام نہیں ہے، ایک چھوٹا سا جملہ، وہ جملہ تو ویسے ساری زندگی کے لیے یاد کر لینا چاہیے۔ حق کا خوف عجب غم ہے، حق کا خوف عجب غم ہے۔ ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، عین، جیم، با، غین، میم، ہا اور یا۔ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 حروف قمریہ۔ ان کے ساتھ جب الف لام آئے گا لام بولا جائے گا۔ یہ دیکھیں، ہا آیا، ال پڑھا، کتاب، اس کے ساتھ آپ الف لام لگائیں تو یہ پڑھا جائے گا الکتاب۔ خوف، الخوف، قاف، القدوس، العجب، العجب، لام پڑھا جائے۔ اور یہ جو باقی حرف بچے ہیں انہیں کہا جاتا ہے شمسیہ، جیسے شین، میں نے لکھا شمس، اس کے ساتھ جب لگے گا تو لکھا جائے گا الشمس۔ السلام، السلام، یہ سلام لفظ ہے اور ساتھ الف لام لگا ہے، لام سائلنٹ ہو جائے گا، حمزہ سین کے ساتھ مل جائے گا۔ جب ہم نے یہ پڑھ لیا تو چھوٹی سی بات، ہماری نارمل زندگی میں ہم لکھتے ہیں السلام علیکم، تو یہ جو السلام علیکم ہوتا ہے یہ لفظ ہے اصل میں سلام علیکم۔
یہ سلام لفظ ہوتا ہے. اگر یہاں پر خالی الف لگائیں تو یہ بنتا ہے اسلام. اسلام الگ لفظ ہے اور سلام الگ لفظ ہے. اسلام الگ لفظ ہے اور سلام الگ لفظ ہے. لہذا اس کو اگر السلام کرنا ہوگا تو یہاں الف اور لام لگے گا، اور اگر آپ لام نہیں لگائیں گے تو یہ اسلام بنے گا، یہ السلام نہیں بنے گا. لہذا اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ بڑے بسا اوقات پڑھے لکھے احباب بھی غلطی کرتے ہیں کہ اس کو یوں کر کے یہاں تشدید لگانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ غلط ہوتا ہے. اگر یوں لکھا ہو تو یہ اسلام لکھا جائے گا، اور اسلام الگ لفظ ہے، اس کا معنی الگ ہے. اس کو السلام کرنے کے لیے یہ الف اور لام سلام کے ساتھ ملا ہوا ہونا یہ ضروری ہے. لکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.